السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر آپ خوش نہیں ہیں، کیوں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا آپ کے پاس جو ہے کوئی اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے؟ رکیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، حضرت واصف علی واصف نے ایک بات کہی تھی، بہت سادہ، بہت مختصر، مگر اس ایک جملے میں پوری زندگی کا فلسفہ بند ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ پہلی بار سنے تو لگتا ہے ہاں ٹھیک بات ہے، دوسری بار سوچیں تو لگتا ہے یہ تو مجھ پر لاگو نہیں ہوتی، اور تیسری بار محسوس کریں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آج اسی تیسری بار کی بات کریں گے۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے خوشی کو ایک منزل سمجھ لیا، جبکہ وہ ایک نظر ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انتخاب ہے۔ دوستو، آج کا انسان دوڑ رہا ہے صبح سے رات تک، مگر کس لیے؟ کوئی کہتا ہے جب گھر ہوگا تب خوش ہوں گا، گھر ملا تو کہا جب گاڑی ہوگی، گاڑی آئی تو کہا جب ترقی ہوگی، ترقی ہوئی تو کہا جب سکون ہوگا، اور سکون وہ کبھی نہ آیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ ہم نے خوشی کو کل میں رکھا تھا، اور کل کبھی آتا ہی نہیں۔ جب آپ دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو آپ اپنی نعمتوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری خوشی کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ دوسروں کی زندگی۔ وہ دوست جس کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے، وہ رشتہ دار جس کا گھر ہم سے بڑا ہے، وہ اجنبی جس کی انسٹاگرام لائف ہم سے زیادہ چمکدار ہے، اور ہم اپنا کھانا کھاتے ہوئے اس کی ضیافت دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر اس محل کا خواب دیکھتے ہیں، اور اس موازنے میں ہم اپنی موجودہ خوشی کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں۔ واصف صاحب نے کیا خوب فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ مگر ہم نے نصیب کو قبول کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض شروع کر دیا۔ نعمت وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، نعمت وہ ہے جس کی آپ کو پہچان ہے۔ دوستو، میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، سادہ انسان، چھوٹا گھر، معمولی نوکری۔ لوگ اسے دیکھتے تھے تو کہتے تھے بیچارہ، کیا ملا اسے زندگی میں؟ ایک دن اس کی نوکری بھی گئی، گھر کا کرایہ نہیں تھا، بچوں کی فیس نہیں تھی، مگر وہ شخص رات کو گھر آیا، بچوں کو گلے لگایا، بیوی کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، الحمدللہ ہم اکٹھے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس رات اس گھر میں جو سکون تھا وہ کسی بڑی حویلی میں نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی نے اپنے نصیب کو قبول کیا تھا، اور قبولیت نے اسے خوش نصیب بنا دیا تھا۔ نصیب وہ نہیں جو آپ کو ملا، نصیب وہ ہے جو آپ نے ملنے پر کیا۔ دوستو، بہت لوگ کہتے ہیں نصیب پر خوش رہنا مطلب ہمت ہار دینا، کوشش چھوڑ دینا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ واصف صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا۔ نصیب پر خوش رہنے کا مطلب ہے جو ہے اسے دل سے قبول کرنا، اور جو نہیں ہے اس کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کوشش کریں، ضرور کریں، خواب دیکھیں، ضرور دیکھیں، مگر جب رات کو سوئیں تو شکوہ لے کر نہ سوئیں، شکر لے کر سوئیں، کیونکہ جو آج آپ کے پاس ہے کبھی آپ نے اس کے لیے بھی دعا مانگی تھی۔ یاد ہے؟ جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو آپ اپنے آنے والے رزق کا راستہ خود بند کر لیتے ہیں۔ دوستو، ہم روزانہ 3 چیزیں بھول جاتے ہیں۔ پہلی، صحت۔ آج ہم اپنے پیروں پر چلے، آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں سے کھایا۔ کہیں کوئی ہے جو بستر پر ہے اور بس یہی مانگ رہا ہے، اے اللہ ایک بار اٹھ کر چل سکوں۔ دوسری، رشتے۔ آج ماں نے آواز دی، باپ نے دعا دی، بچے نے گلے لگایا۔ کہیں کوئی ہے جو ان میں سے ایک کے لیے ترس رہا ہے۔ تیسری، آج کا دن۔ آج آپ سانس لے رہے ہیں، یہ سانس، یہ ضمانت نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، اور جو ہر سانس پر شکر کرے وہی اصل خوش نصیب ہے۔ آج رات سونے سے پہلے ایک کام کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں کل کی صبح کیسی آتی ہے۔
دوستو، خوش نصیبی کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک انتخاب ہے۔ آپ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں جو ہوں، جہاں ہوں، جتنا ہوں، اس پر الحمدللہ کہوں گا۔ یہ نہیں کہ آگے نہیں بڑھنا، بلکہ یہ کہ آگے بڑھتے ہوئے پیچھے جو چھوٹا اس کا شکر بھی ساتھ رہے۔ یہی واصف صاحب کا پیغام تھا۔ دوستو، آج رات جب گھر جائیں، جب سب سو جائیں اور آپ اکیلے ہوں، تو ایک کام کریں، آنکھیں بند کریں اور ذہن میں وہ 3 چیزیں لائیں جن کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہوتی، اور پھر دل سے، صرف دل سے الحمدللہ کہیں اور دیکھیں اس ایک لفظ کے بعد دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ خوش نصیبی کسی اور کے نصیب میں نہیں، آپ کے دل میں ہے۔ بس ایک بار وہاں جھانکیں۔ جو آج آپ کے پاس ہے، کبھی آپ نے اس کے لیے بھی دعا مانگی تھی۔ یاد رکھیں اور خوش رہیں۔ یہ ویڈیو اس شخص کو بھیجیں جسے آج خوشی کی ضرورت ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔